میڈم جو جنرل کارڈک سرجری ہے وہ بھی جسٹ سٹارٹیڈ ہوئی ہے. ایچ آر کے پرابلمس ہیں اس پہ میڈم. جو یہ مسعود صادق صاحب کہہ رہے ہیں نا, ایک تو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی 2 سے 3 کارڈک انسٹیٹیوٹس تو ہماری اتنی میچور ہیں جو پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کی اسپیشلٹی ڈیولپ ان کو ہمیں اسپروس اپ کرنا چاہیے. وہ ایک چیز جو انہوں نے ذکر نہیں کی میڈم, ان کی اپنی کیپیسٹی بھی ڈبل ٹرپل ہو سکتی ہے اگر ہم ان کو ڈسپوزیبلس دے دیں. A cardiac surgery costs around 2 to 3 million rupees per head. So وہ ڈسپوزیبلز اگر آپ ان کو دینا شروع کر دیں تو یہ بڑی تیزی سے اپنی پے فار پرفارمنس 1500 تک لے جا سکتے ہیں. مے بی اس میں اگر آپ ایچ آر ایڈ کریں, تھیٹرز کو آپریٹ کریں تو اسٹل یہ کچھ ایکسٹینشن ہم نے پچھلے دور میں کی تھی 500 سے 1500. جی جی, یہ جو 15 بیڈز تھے یہ میاں شہباز شریف صاحب نے اناگوریٹ کیے تھے 2017 میں. اب ہم ایک سر پالیسی بنا دیں سی ایم صاحبہ جو کہہ رہی ہے جہاں پہ اویلیبلٹی ایچ آر کی ہے وہاں پہ آپ شروع کریں. لاہور میں تو ایچ آر کی کوئی کمی نہیں ہے. لاہور میں اگر کوئی کمی ہو سکتی ہے تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ڈسپوزیبلس کی ہو سکتی ہے, یا لاہور کے اندر بیڈس کی کمی اس ہاسپٹل میں ہو سکتی ہے, یا سرجنس کی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ ہمیں فوراً ایڈ آن کر کے تو ہمیں یہ اس چیز کو تو کم از کم ایڈریس کرنا چاہیے. 10,000 کی لسٹ ہے ویٹنگ, اور کارڈیولوجی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہم انتظار کر سکتے ہیں. مطلب سب سے زیادہ لیکن جو سپلائیز ہیں وہ ہمیں ان کو ضرور بجٹ میں دینی چاہیے. نوٹ کر لیں بنا کے کچھ دے دیں. جی, یہ ہماری پیڈیاٹرک آرتھوپیڈکس ہے, نیورو سرجری ہے, یورولوجی ہے, یہ پی آفٹھالمولوجی, پلاسٹک اینڈ ریکنسٹرکٹیو سرجری, پیڈیاٹرک ڈینٹسٹری. لیکن علی یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اسمال انٹرونشن سے یو کین میک اے لاٹ آف ڈفرنس. یہ میڈم ہمارے ڈائگنوسٹک ڈسپلنز ہیں, اس میں ایک سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی نیا ایڈ ہو رہا ہے. اس وقت ہمارے پاس 1.5 ٹیسلا ایک ایم آر آئی ہے اور ہمارے پاس 640 سلائڈ سی ٹی اسکین 1.5 ٹیسلا اور لیٹسٹ کیا ہے 3 ٹیسلا لیٹسٹ ہے. 3 ٹیسلا ایل جی ایچ میں ہمارے پاس میڈم وہ ریسرچ پرپسز کے لیے. I know 1.5 is a workable model. تو جو ابھی پے فار پرفارمنس ماڈل ڈپارٹمنٹ نے اڈاپٹ کیا اس میں آلریڈی ایک سی ٹی اسکین ہمیں ایکسٹرا مل گیا ہے جو کہ بہت جلدی انسٹال ہو جائے گا, اور ایم آر آئی ان پروسیس ہے. اسی سال میں میڈم یہ دونوں چیزیں انسٹال ہو جائیں گی. یہ ہماری فیکلٹی ہے میڈم, ہمارے پاس 19 پروفیسرز ہیں, ٹوٹل 180 لوگوں کی فیکلٹی ہے. دس از ادر دین دی کالج آف الائڈ ہیلتھ سائنسز اینڈ کالج آف نرسنگ. یہ ہمارا ورک لوڈ ہے میڈم, جیسے میں نے آپ سے کہا 1.3 ملین. ایکچولی آئی کی ناٹ ریڈ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں. 1500. یہ جو بلو ہے یہ کیا شو کرتا ہے؟ یہ بلو ہمارے ٹوٹل آؤٹ پیشنٹس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. جو ہمارا ریڈ ہے یہ ہمارے ان پیشنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور سوری ایمرجنسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اور یلو ہمارے ایڈمیشنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے. دیز آر آور آؤٹ پیشنٹ اٹینڈنسز. چونکہ ری ویمپنگ ہو رہی تھی تو آؤٹ پیشنٹ اٹینڈنس اس سال میں ریلیٹیولی تھوڑی سی کم تھی, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو چونکہ کہاں ریویمپ کہاں ہو رہا تھا؟ ہمارا پورے کا پورا آؤٹ ڈور ریویمپ وزٹ کیا, یہ بھی ریویمپ ہوا ہے جو بعد میں آپ نے وزٹ کیا. کب سے شروع ہوئی ریویمپنگ؟ یہ میڈم لاسٹ جولائی کے اندر, وہی جو آپ کا بالکل ان کا تھوڑا سا ایریا رہ گیا. ہمارے آن این ایوریج میڈم 1500 سے 2000 بچے ایمرجنسی میں, 3 سے 3500 بچے آؤٹ ڈور میں, اور ایٹ نو ٹائم وی ہیو 1800 چلڈرن ایڈمٹڈ ان دا ہاسپٹل. اور ہمارا جو ڈیلی فٹ فال ہے وہ کوئی 20,000 کے قریب ہے, اور جو اینول ایڈمیشنز ہیں وہ 1.3 ملین ہے. جو اینول اٹینڈنس ہے دیٹ از 1.3. اس کے لیے وٹ ایور یور لوڈ از ایٹ دا مومنٹ, پیشنٹ لوڈ کی میں بات کر رہی ہوں, ان آل ایریاز آپ کے پاس اس کے لیے ریکوائرڈ ایچ آر ہے, ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں. میڈم پچھلے 5 سے 6 سال سے میں جو 1 to 4 ہے اس میں انڈکشنز نہیں ہوئی, کیونکہ فار واٹ ایور ریزن. اور سملرلی کچھ ہماری ریسنٹلی ہمیں نرسز میں ہمیں ڈپارٹمنٹ نے بہت سپورٹ کیا, ہمیں 300 نئی نرسز دے دی. میڈیکل آفیسرز اور جو ہمارے 1 to 4 کے امپلائیز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے. وہ ہماری پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ کتنی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 1 to 4 میں کتنی ہے؟ کوئی 200 کے قریب اس وقت خالی سلاٹس پڑے ہیں. وہ آؤٹ سورسنگ پہ نہیں جانا چاہیے, بالکل آؤٹ سورسنگ پہ جانا چاہیے. یہ ایک ٹریڈیشنل پالیسی ہماری کہ ہمیں خود نہیں ہے 200 کے قریب. جی 200 آؤٹ سورس تو ساری سروسز آؤٹ سورس اس کو دیکھیں میرا تو یہ پالیسی ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ نہ ان لوگوں کو رکھ سکتی ہے نہ ان لوگوں کو پال سکتی ہے, خود ہی آؤٹ سورس کریں اس کو اور مینٹین کریں. جب ایک گورنمنٹ سروس میں انسان آ جاتا ہے اس کی چھٹیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. نہیں پینشن کی بات نہیں ہے, وہ پھر سمجھتے ہیں اب ہمیشہ کے لیے نوکری لگ گئی ہے تو اب اس کو چھوڑو. جی میڈم یہ ہمارا نہیں ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر پہلے ڈیسائیڈ کر لیں. یہ جو 200 آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ایچ آر کی ضرورت ہے, تھوڑا سا جو ہماری کنسرن تھا بینگ اے چلڈرنز ہاسپٹل, چونکہ یہاں پہ راؤنڈ دا کلاک مدرس ہوتی ہیں, تو جو ہمارا آؤٹ سورسنگ کا ایکسپیرینس ہے اس میں جو لوگ وہ امپلائی کرتے ہیں وہ دے کیپ آن چینجنگ ایوری ڈے, اور ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے ایشوز ہوتے ہیں.
आउटडोर जो हमारी सर्विसेज है, जैसे सिक्योरिटी ऑलरेडी आउटसोर्स्ड है, लेकिन जेनिटोरियल जो और जो इन पेशेंट के अराउंड जो लोग होते हैं, ये आया है या बहरा है, ये हमने इसलिए आउटसोर्स नहीं किया था कि हमारा कंसर्न था कि ये चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, यहाँ कोई मेल अटेंडेंट अंदर नहीं होता, 100% फीमेल्स होती हैं। लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के साथ आउटसोर्स कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स आपकी अपनी टेलर मेड होंगी, उसके साथ आप आउटसोर्स करें, ये आप ज़रूर करें। और उसके अलावा ये आपने कहा, और उसके अलावा जो दूसरा आप कह रहे थे नर्सेज एंड नर्सेज पे रिसेंटली हमें मिल गई हैं 300 नर्सेज। मेडिकल ऑफिसर्स की अभी नर्सेज की आपके पास शॉर्टेज है? गुड। 100 के करीब मेडिकल ऑफिसर्स की हमारी शॉर्टेज जरूर है, क्योंकि हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स रिकग्नाइज नहीं है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग। वो दोज डिपार्टमेंट्स आर रन बाय मेडिकल ऑफिसर्स। एक और बात आपने की थी कि मदर्स क्योंकि यहाँ